بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نیکی جو گلے پڑ گئی۔ اس تحریر کا مقصد نیکی کی حوصلہ شکنی ہرگز نہیں ہے اور نہ ہی نیکی کی تشریح ہے، بلکہ فقط ایک فریاد ہے۔ ایک گلے پڑ جانے والے شخص سے 2016 کے آخر میں ایک مکان تعمیر کروا رہا تھا۔ 2 مستری اور 2 مزدور کام کے لیے بلوائے تھے۔ مستری میرے جاننے والے تھے، ان کے ساتھ جو مزدور تھے وہ انہی کے پڑوسی تھے۔ میں کبھی کبھی مزدوروں کو ان کی مزدوری کے علاوہ کچھ پیسے دے دیا کرتا تھا۔ 2017 میں رمضان کا مہینہ آیا تو میں نے دونوں کو زکوٰۃ کے پیسے بھی دیے۔ مکان کی تعمیر مکمل ہو گئی، مستری اور مزدور چلے گئے۔ میں چند ماہ بعد اس مکان میں منتقل ہو گیا۔ ایک دن مجھے ایک انجان نمبر پر کال آئی۔ فون سنا تو 2 مزدوروں میں سے ایک تھا۔ تعارف کروا کر بولا، میاں جی مجھے کچھ پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ مجھے اور کوئی بندہ نظر نہیں آیا جس سے مدد مانگ سکوں۔ مہربانی کر کے میری مدد کریں۔ میں نے اسے گھر بلایا۔ اسے 10,000 روپے چاہیے تھے۔ گھر میں کوئی بیماری تھی۔ میں نے اسے پیسے دیے اور رخصت کر دیا۔ چند ماہ گزرے ہوں گے کہ ایک دن پھر اس کا فون آ گیا، اب کہ اس کا بیٹا بیمار تھا اور کچھ رقم درکار تھی۔ میں نے ایک بار پھر اس کی ضرورت پوری کی۔ رمضان کا مہینہ آیا تو اس کا فون آ گیا کہ میاں جی مجھے بھولیے گا مت۔ میں نے بھی اسے یاد رکھا اور زکوٰۃ کی رقم میں سے کچھ رقم اسے دی۔ اس دوسرے حضور کو بھی بھجوائی جو اس کے ساتھ میرے مکان میں کام کرتا رہا تھا۔ اس کے بعد یہ اس مزدور کی عادت ٹھہر گئی، ہر چند ماہ بعد فون کر کے مدد کی درخواست کرتا۔ میں کبھی 1000، کبھی 10,000، کبھی 5,000 اللہ کی رضا کے لیے اسے بخوشی دیتا رہا اور کبھی بوجھ محسوس نہیں کیا۔ اس دوران مجھے کاروبار میں کافی نقصان ہوا۔ میرے مالی حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، مجھ پر کچھ قرض بھی چڑھ گیا۔ ایسے حالات میں اس مزدور کی کال آئی اور بیٹے کی ہرنیہ کے آپریشن کے لیے مدد کا طالب ہوں۔ میں نے ان کو پاس بلایا اور 5,000 روپے دیتے ہوئے سمجھایا کہ بھائی میرے اپنے مالی حالات بہت خراب ہیں، یہ رقم رکھو، لیکن برائے مہربانی آئندہ اس بارے میں مجھ سے رابطہ مت کرنا۔ وہ چلا گیا۔ 2020 میں نے ایک پلاٹ بیچ کر سینٹری کی دکان بنائی۔ یہ دکان کورونا کی نذر ہو گئی اور 1 سال دکان چلانے کے بعد بالآخر سامان اونے بونے بیچ کر میں نے دکان ختم کر دی۔ اس دوران بھی اس نے مجھ سے ایک آدھا بار مدد کے لیے رابطہ کیا۔ 2022 کے رمضان میں اس نے مجھ سے زکوٰۃ کے لیے رابطہ کیا۔ اس وقت میرے حالات حد سے زیادہ خراب تھے، لاکھوں کا قرض تھا، کام دھندہ کچھ نہ تھا۔ میں نے اسے سختی سے منع کر دیا کہ میں خود زکوٰۃ کا مستحق ہو چکا ہوں، تمہیں کیا دوں۔ کچھ دیر بعد وہ میرے پاس پہنچا اور اپنے حالات کا رونا رو کر مدد طلب کرنے لگا کہ بچوں کے لیے عید کے کپڑے خریدنے ہیں۔ میں نے جیب سے 10,000 روپے نکال کر اسے دیے اور کہا کہ دیکھو مجھے شرمندہ مت کرو، یہ رقم رکھو اور آئندہ مجھ سے پیسے طلب مت کرنا۔ ہفتہ بھی نہ گزرا ہوگا کہ اس نے پھر فون کیا اور روحانسی آواز میں بولا، میاں جی اس پورے شہر میں استاد جی اور آپ کے سوا کسی سے مدد کی امید نہیں، میری بیوی بیمار ہے، کسی بھی طرح میری کچھ مدد کریں، میں کہاں جاؤں۔ مجھے پھر ترس آ گیا۔ میں نے ایک صاحب حیثیت دوست کو فون کیا اور اس سے زکوٰۃ کی رقم طلب کی۔ اس نے 10,000 روپے دیے۔ میں نے وہ رقم اس مزدور کو دی اور ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ رقم بھی کسی اور سے مانگ کر دے رہا ہوں۔ ساتھ ہی سختی سے سمجھایا کہ میرے اپنے حالات تم سے زیادہ خراب ہیں، تم تو لوگوں
سے امداد مانگ لیتے ہو، میں وہ بھی نہیں مانگ سکتا۔ میں خدا خوفی کی وجہ سے تم سے سخت بات نہیں کرتا، مہربانی کرو، پھر مجھ سے رابطہ مت کرنا۔ وہ وعدہ کر کے چلا گیا۔ میں نے اس مستری سے رابطہ کیا جس کے ساتھ یہ پہلی بار میرے پاس آیا تھا اور ساری روداد سنائی۔ اس نے بتایا کہ مالی طور پر وہ کمزور ضرور ہے، لیکن یہ اس کی عادت ہے کہ مدد مانگتا رہتا ہے۔ اس مستری سے بھی وہ بہت سے پیسے لے چکا تھا۔ میں نے مستری سے کہا کہ اسے سمجھائیے کہ مجھے اپنی نیکی پر پشیمان مت کرے۔ اگلے سال رمضان میں اس نے پھر زکوٰۃ پر دیگر امداد کے لیے رابطہ کیا۔ اس بارے میں نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا اور آئندہ فون کرنے سے منع کر دیا۔ ساتھ ہی میں نے اس کا نمبر بلیک لسٹ کر دیا۔ مجھے اس کی مس کالیں موصول ہوتی رہیں، لیکن میں نظر انداز کرتا رہا۔ ایک دن ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ فون سنا تو وہی میرا جی چاہا کہ جا کر اس کی ایسی دھلائی کروں کہ آئندہ کسی کو اس طرح تنگ نہ کرے، لیکن اس کی وہی روحانی آواز سن کر برداشت کر گیا۔ پہلے تو اس نے فون نہ سننے کا گلہ کیا اور پھر حسب روایت مدد کا طالب ہوا۔ میں نے اسے کچھ باتیں سنائیں اور فون کاٹ کر یہ نمبر بھی بلیک لسٹ کر دیا۔ امید تھی کہ آئندہ یہ ہرگز فون نہ کرے گا۔ آج سے چند دن قبل مجھے ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ وہی خبیث شخص پھر مجھے فون کرے گا۔ فون اوکے ہوتے ہی کسی پرانے بچھڑے عزیز کی طرح حال احوال پوچھنے لگا۔ بار بار سمجھانے کے باوجود وہ بے شرم شخص باز نہیں آ رہا۔ پہلی دفعہ سنجیدگی سے اس شخص کے خلاصہ رسمی علیق سلیق سے طویل تر کلمات کے تبادلے کے بعد اس سے فون کا مقصد پوچھا، جو ظاہر ہے میں بھی جانتا ہی تھا۔ وہ من مناتے ہوئے پھر مدد کا طالب ہوا۔ میں کچھ دیر خاموشی سے اس کی من مناتی آواز سنتا رہا اور پھر پھٹ پڑتے ہوئے کہا، یار تمہیں شرم آتی ہے یا نہیں؟ کتنی بار منع کیا تمہیں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ کسی اور طریقے سے منع کروں؟ بند کرو فون اور خبردار یار آئندہ فون کیا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے فون کاٹ کر اس کا یہ نمبر بھی بلاک کر دیا۔ بار بار سمجھانے کے باوجود بے شرم شخص باز نہیں آ رہا۔ پہلی دفعہ سنجیدگی سے اس شخص کے خلاف پولیس کو درخواست دینے کا سوچا، لیکن پھر اس کی غربت اور بچوں کا خیال آ گیا۔ لیکن اگر آئندہ اس نے رابطہ کیا تو کچھ بعید نہیں کہ میں اسے ہاتھوں سے سمجھانے اس کے گھر پہنچ جاؤں اور یہ معاملہ کسی بد مزگی پر ختم ہو جائے۔ اس لیے اب سوچ رہا ہوں کہ 20 سال سے میرے زیر استعمال اپنا پہلا فون نمبر ہی بند کر دوں تاکہ اس مصیبت سے جان خلاصی ہو سکے۔